نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون افلم يسيروا في الارض کیا بس سیر نہیں کی انہوں نے زمین میں فینظروا پس وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کانوا اکثر منہم وہ ان سے زیادہ تھے واشد قوتا اور قوت میں بھی سخت تھے وآثارا فی الارض اور زمین کے نشانات میں بھی فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون پس نہ کام آیا ان سے جو کچھ وہ کماتے تھے فلما جاءتهم رسلهم بالبينات پس جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ فرحوا بما عندهم من العلم تو وہ خوش ہوئے جو ان کے پاس علم تھا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اور گھیر لیا ان کو جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے فلما رأوا بأسنا پس جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو قالوا آمنا باللہ وحدہ انہوں نے کہا ایمان لائے اللہ کے ساتھ جو وحدہ لا شریک ہے وکفرنا بما كنا به مشرکین اور انکار کر دیا ہم نے جو تھے ہم اس کے ساتھ شرک کرنے والے فلم یک ینفعهم ایمانهم پس نہ نفع دیا ان کو ان کے ایمان نے لما رأوا بأسنا جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب سنت اللہ یہ اللہ کا طریقہ ہے التی قد خلت فی عبادی وہ جو گزر گیا اس کے بندوں میں وخسر هنالک الکافرون اور نقصان اٹھایا وہاں پر کافروں نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
معزز سامعین، سورۃ المؤمن کا آخری رکوع آیت نمبر 82 سے لے کر 85 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے کئی رسول آئے جن کے قصے ہم نے آپ کو سنائے، اور بعض انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ بہرحال جتنے بھی رسول دنیا میں آیات بینات لے کر آئے، سب اللہ کے حکم سے، اور جب لوگوں نے انکار کیا تو مجرمین اور منکرین پر اللہ کا عذاب آیا۔ آج کے سبق میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھا نہیں انہوں نے پہلی قوموں کے انجام کو، کیا وہ مال میں کم تھے، طاقت میں کم تھے؟ فرمایا نہیں، وہ مال و دولت میں ان سے بڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے مال و اسباب ان کے کچھ کام نہ آئے جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں۔ اللہ کے عذاب سے پہلے، موت سے پہلے ایمان لانا چاہیے۔ ارشاد فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ سیر نہیں کی، کیا وہ پھرے نہیں زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پس زمین میں پھر کر دیکھتے کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر گئے۔ پہلے منکرین کا انجام دیکھتے، کانوا اکثر منہم، وہ ان سے اکثر تھے، تعداد میں زیادہ تھے، واشد قوتاً، قوت میں بھی ان سے بڑے ہوئے تھے۔ قوم عاد کو دیکھو، وہ کہتے تھے ہم سے بڑھ کر تو قوت والا ہے ہی کوئی، ایسے ان کو ناز تھا اپنی طاقت میں۔ اللہ فرماتے ہیں واشد قوتاً، قوت بھی ان کے پاس تھی، اسباب بھی تھے، وآثاراً فی الارض، زمین میں نشانات بھی انہوں نے خوب چھوڑے تھے، بڑے بڑے محلات بنائے، بڑے بڑے نشانات بنائے، اپنی کاریگری اور اپنی مہارت کے بڑے نشانات انہوں نے چھوڑے، لیکن فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو کچھ انہوں نے کمایا کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ آپ دیکھ لیجئے کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں، کیا ان پر موت نہیں آ جاتی؟ سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اپنے مکانات، اپنی جائیداد، اپنی اولاد، اپنے نوکر، اپنی افواج، سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ کا بلاوا آتا ہے کسی کی مجال ہے کوئی انکار کرے؟ کوئی روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو؟ تو فرمایا بڑے بڑے نشانات تھے، بہت کچھ چھوڑا تھا، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا۔ کل جب وہ آتے تھے تو راستے خالی کیا جاتے تھے، روٹ لگائے جاتے تھے۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، پر آج کیا پوچھتے ہو، لحد کا بھی پتہ نہیں۔ آج قبر کے نشان بھی مٹ گئے، کسی کو کیا پتا کہ یہاں پہ کون تھا؟ کل جن کے لیے راستے خالی کیا جاتے تھے آج ان کے قبر کے نشان بھی مٹ چکے ہیں۔ ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مزین چلن تھا، جو قبریں اکھیڑی، نہ جزو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، نام و نشان مٹ گئے، بدن کا ایک حصہ بھی باقی نہ بچا، مٹی کھا گئی بڑے بڑے طاقتور نوجوان، زمین کھا گئی بہت بڑے نامور پہلوان، آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا کہاں گئے وہ دنیا کے بادشاہ،
اور کرو نا، کہاں گئے وہ دنیا کے رئیس اور دنیا کے مالدار؟ کہاں گئے وہ دنیا کے اندر اپنا راج کرنے والے جن کی ایک آواز میں پورے ملک کے اندر ہلچل مچ جایا کرتی تھی؟ آج ان کی آواز کہاں چلی گئی اور وہ آج کس طرف ہیں اور کہاں ہیں؟ کوئی کسی کا نام و نشان باقی نہ رہا، نہ طاقتور باقی رہے، نہ حکمران باقی رہے، نہ ظالم باقی رہے، سب زمین کے اندر چلے گئے اور مٹی نے سب کو نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ فرمایا وہ قوت میں زیادہ، وہ مال میں زیادہ، وہ طاقت میں زیادہ کچھ کام نہ آیا، اللہ کے فیصلے کو کوئی روک نہ سکا۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آتے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ خوش ہوتے جو ان کے پاس علم تھا، وہ اپنے علم پر ناز کر کے انبیاء کی باتوں کو جھٹلاتے۔ اس علم سے کیا مراد ہے؟ سبین فرماتے ہیں یا تو وہ جہالت کی کہانی ہے جو انہوں نے اپنے جھوٹے معبودوں کے بارے میں کھڑ رکھی تھی۔ آج کل بھی کہانیاں مشہور ہیں، فلاں صاحب نے یہ کر دیا اور فلاں صاحب نے وہ کر دیا۔ بتاؤ ان کو بے شک کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے سب محتاج ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا کوئی نہیں، اور نہ جی تمہیں پتہ نہیں ہے فلاں صاحب نے جناب یہ کیا اور وہ، جھوٹے قصے اور جھوٹے کہانیاں مشہور ہیں اور گڑی ہوئی ہیں، وہی ان کا علم ہے، وہی ان پر ناز کرتے ہیں اللہ کی آیات کے مقابلے میں، اللہ کی آیات کے مقابلے میں انہیں پر ناز رکھتے ہیں۔ فلاں حضرت صاحب نے جناب مرغی کھائی تھی، ہڈیاں پھینکی تھی، پھر ہڈیوں کو کہا تھا اٹھ کے چلو تو وہ چل پڑی تھی، کہانیاں گڑی ہوئی ہیں۔ فلاں صاحب نے جناب وہ بھینس سے جناب دودھ نکالا، پھر سنڈے سے بھی نکال دیا، واہ سب کے جاؤ۔ یہ ایسے ایسی کہانیاں۔ ایک وہ شعر پڑھتا تھا ہمارے علاقے میں، اور وہ اتنا جاہل کہ بعض دفعہ مسجد کے سپیکر میں پڑھ رہا ہوتا، سکا ساڑھے پیراں دے اچے مینارے نے، ساڑھے پیراں دے اچے مینارے، گائیں سکیاں تے دان لہارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ منہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ منہ سے کیا نکال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دودھ کی لی گائے بنائی ہے اور پیرا نے جناب الٹا کام شروع کر دیا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ، یہ حساب بنا ہوا ہے۔ تو جہالت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے آیات میں یہ نعت نازل کی ہیں ان کی طرف دھیان نہیں کہ رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، فرحوا بما عندهم من العلم۔ اس وقت بھی لوگوں کے پاس، جیسے ہود علیہ السلام کو قوم کہنے لگے ما جئتنا ببینہ، اے ہود تیرے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں، دلائل تو سارے ہمارے پاس ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور تمہارے پاس کیا دلائل ہے؟ ہمارے فلان گڑے ہوئی بت نے یہ کر دیا اور فلاں نے وہ کر دیا، ہمارے پاس جو کہانی ہے تیرے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے انبیاء اللہ کی آیات پیش کر رہے ہیں اور وہ آگے کس سے سنا رہے ہیں؟ وہ آگے خوابیں سنا رہے ہیں، وہ آگے من گھڑت کہانیاں سنا رہے ہیں۔ اور بادشاہ تمہیں پتہ نہیں، فلاں بزرگ دھاگے کے ساتھ کنیے کے اندر 18 سال تک الٹے لٹک رہے، بڑا کمال کی دن میں دھاگے دینا ایک کوئی کمال دی گل ہے۔ 18 سال بندہ ویلا لٹکا رہے کوئی ان دے اندر کوئی کام دی گل، آپ ان کو کوئی کارنامہ بتاؤ کہ انہوں نے یہ کام کیا، اتنے علاقے فتح کیے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کے جھنڈے لہرائے، اسلام کے لیے محنت کی، کنویں کے اندر 18 سال بندہ لٹکا رہے، بڑا کمال ہو گیا۔ امت کو کیا فائدہ ہوا ان کے کنویں میں لٹکنے سے؟ یہ بس صرف محض ایک کہانی ہے۔ بادشاہ کھڑے ہو گئے بزرگ پانی میں، اتنے کتنے سال کھڑے رہے، مچھلیاں آ کر ان کی پنڈلیوں سے گوشت نوچ نوچ کر کھاتی رہی، وہ بالکل ٹانگ تک انہوں نے نہیں ہلائی، بس یہ جناب کمال ہو گیا۔ تو ایسی کہانیاں جن کا شریعت میں کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ میں نے اس دن حدیث آپ کو سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی انہوں نے منت مانی ہے کہ پیدل چلیں گے، سواری پر سوار نہیں ہوں گے اور کھڑے رہیں گے، دھوپ میں سائے میں نہیں بیٹھیں گے اور روزہ بھی رکھیں گے۔ حضور نے فرمایا ان سے کہو روزے والی منت تو پوری کر لیں،
وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، باقی ان سے کہیں پیدل کیوں چلے ہیں، سواری پہ سوار ہو، اللہ نے سواری اس لیے دی ہے کہ ان پر سوار ہو، سواری ہے اور پھر پیدل چل رہا ہوں، یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ اور سایہ ہے اور دھوپ میں کھڑے کس نے کہا ہے؟ ان سے کہو سائے میں بیٹھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتا دیا، یہ جو دھوپ میں کھڑے رہنا ہے، یہ پانی میں کھڑے رہنا ہے، اور یہ فلاں جگہ یوں کرتے رہے جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا، فرمایا یہ کوئی منت نہیں جس کو پورا کیا جائے، میرے نبی نے ایسی منتوں کے توڑنے کا حکم دیا ہے، نبی پاک نے ایسی منتوں کے توڑنے کا حکم دیا، تو ہمیں نبی کی سیرت سامنے رکھنی چاہیے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اسلام کیا کہتا ہے۔ بہرحال فلما جاءتهم رسل بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، نبی دلائل لے کر آئے، وہ اپنے علم پر خوش ہو رہے ہیں، نبی کی دلائل کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جو ان کے پاس اپنے شرک پر، اپنے کفر پر جھوٹے کہانیاں قصے تھے، وہی انہوں نے علم سمجھا اور اس جھوٹ کے علم پر اللہ کے نبی کی سچی بات کو جھٹلا دیا، نعوذ باللہ۔ یا علم سے مراد دوسرا مطلب حسین یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی ترقی کے علوم تو تھے، جیسا کہ اب بھی آپ دیکھ لیجیے کفار کے پاس بڑے جناب وہ علم ہے اور بہت چیزیں ہیں، وہ اس علم پہ تو ناز کرتے رہے، لیکن جو علم رب نے نازل کیا تھا، جو مرنے کے بعد والی زندگی کی طرف کامیابی کا راستہ بتاتا تھا، اس کی طرف انہوں نے دھیان اور دنیا کے علم میں مگن رہے اور اللہ کے علم نازل کردہ کی طرف دھیان نہ کیا۔ تو علم سے مراد دوسرا مطلب یہ ہے دنیاوی علم میں لگے رہے اور اللہ نے جو علم بھیجا تھا اس کی طرف دھیان نہ کیا، بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کی زندگی میں تو یہ علم کام آتا ہے، لیکن جب موت آئے گی تو پھر یہ علم کام کوئی نہیں آئے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک آدمی نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، اب اگر اس کے اندر واقعتاً اس علم کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق ہے، ایمان ہے، اور یہ ذہن میں ہے کہ میں نے جو علم حاصل کیا ہے اس سے خود بھی فائدہ حاصل کروں گا اور اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا، تو یقیناً پھر تو اس کے لیے یہ مفید ہے۔ لیکن اگر اس نے صرف اس لیے کیا کہ جناب اب میں نے لوگوں کو صحیح جناب چھری تیز رکھنی ہے اور بدلہ لینا ہے اور آخرت کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں ہے، تو جب موت آئے گی تو یہ علم موت کے بعد تو فائدہ نہیں دے گا، یہ صرف یہاں دنیا میں تو ٹھیک ہے، اس نے جو کچھ کمانا تھا کما لیا، اب مرنے کے بعد تو یہ علم کام نہیں آئے گا۔ جب نیت ہی نہیں کی اس نے مرنے کے بعد، جب آج تک کسی ایسے کام کی اس نے نیت ہی نہیں کی جس میں اللہ راضی ہو، تو پھر اس لیے فرمایا وہ خوش ہوئے اس علم کے پاس جو ان کے پاس تھا، آخرت کی فکر نہ کی، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، پھر گھیر لیا اس عذاب نے جس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے اور مذاق کرتے تھے۔ اب جب اللہ کا عذاب آیا اب ایمان یاد آیا، فلما رأوا بأسنا، بس جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، عذاب سامنے آیا تو قالوا آمنا باللہ وحدہ، انہوں نے کہا ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وحدہ جو اکیلا ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور ہم نے انکار کیا جو ہم شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، اب ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں، اب ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلم یکن ينفعهم ایمانهم، پھر ایمان نے ان کو کچھ نفع نہ دیا۔ اب ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہے جب موت اور عذاب کے آثار سامنے آ جائیں، ایسا ہو اب ایمان لانا فرمایا فلم یکن ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے، التی قد خلت فی عبادی، جو گزر گیا اس کے بندوں میں، پہلے سے اللہ کی یہی سنت اور یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، وخسر ہنالک الکافرون، اور وہاں پر نقصان اٹھایا کفر کرنے والوں نے۔
جب موت آئے گی، جب اللہ کی پکڑ آئے گی، پھر کافر نقصان اٹھائیں گے، ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ اللہ میں ایمان کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا